دین سیکھنا ہے انٹرنیٹ سے، اور وہاں جو گند پھیلائی گئی ہے اولیاء کے آستانوں کو لے کر کے، خانقاہوں کو لے کر کے، اسی کو ذہن میں رکھ کر کے کہتے یہ سب خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تمہیں تاریخ معلوم ہے؟ تمہیں تاریخ معلوم ہے کہ آج تک ان اولیاء کاملین کے آستانوں سے جو دین پھیلا وہ تو تمہیں کوئی نہیں بتاتا۔ یہ شیاطین جو آج بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ ان اولیاء کے آستانوں پر خرافات ہیں، خرافات ہیں۔ میرے عزیزو، یہ زمانے کے گردش حالات ہو سکتے ہیں کہ کچھ گرد لگ جائے، ورنہ یہ آستانے عشق رسول کا جام پلانے کے مرکز ہوا کرتے تھے، شریعت کی حفاظت کے مرکز ہوا کرتے۔ یہ ایسے پلر ہیں دین کے ہمارے کہ برے اوقات میں بھی انہی خانقاہوں نے دین کے اس ستون کو سنبھالا ہے۔ آج مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، نقش بندی سلسلہ مجددیہ، لیکن میرے عزیزو تمہیں پتا ہے حضرت مجدد صاحب اس زمانے کے عالم ہیں جب اکبر جیسا ڈکٹیٹر اور ایسا ظالم بادشاہ کہ وہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کر رہا تھا اور سالوں تک اس کی حکومت چلتی رہی، کوئی الیکشن نہیں، کوئی سلیکشن نہیں، لیکن جانتے ہو اکبر نے نیا دین شروع کر دیا تھا، دین الہی نام سے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب نیا دین ہونا چاہیے، نیا دین۔ علماء کیا کریں؟ اس وقت جو مولانا، علماء، مولوی تھے کیا کریں گے؟ بادشاہ کے سامنے کون بولے گا؟ لیکن جانتے ہو باقی باللہ کہا پروردہ وہی مجدد کھڑا ہوا تھا، احمد فاروقی سرہندی۔ انہوں نے نہ بادشاہ کی طاقت کو نظر میں رکھا، نہ شاہانہ سطوت کو دیکھا، بلکہ اعلاناً کہنا شروع کیا کہ اگر کوئی دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا دین۔ بے شک اس پاداش میں ان کو جیل بھی ڈالا گیا، گوالیار کی جیل میں کئی سالوں تک قید رہے، اور حالات ایسے تھے کہ جیل میں کئی سالوں کے بعد جب جا کر کے وزیروں نے دیکھا تو مجدد صاحب وہاں پر بھی خاموش نہیں تھے، تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے عالم بنا دیا تھا، وہاں بھی حضور پاک کا عشق ہی پلا رہے تھے، جام معرفت ہی پلا رہے تھے۔ یہ وہی خانقاہیں ہیں کہ انہیں جیل میں رکھو تب بھی مدینے کی بولی ہی بولیں گے، بازار میں رکھو تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کے گن گائیں گے۔ بلکہ حقیقت ان خانقاہوں کا حال یہ ہے کہ پھانسی پر بھی چڑھیں گے تب بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب پناہ ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کے آستانے ہر برے حالات میں بھی دین کی حفاظت کے قلعے تھے، دین کی حفاظت کے یہ کھمبے تھے، انہوں نے ہر حالات میں سنبھال رکھا ہے شریعت مصطفیٰ کو، طریقت کو، معرفت کو، ان تمام اصول کو، روایات کو۔ آج آ کر کے دیکھو ان کے خاندانوں میں ابھی بھی روایتیں موجود ہوں گی، محبوب الہی کی لکھی ہوئی کتابیں بازاروں میں ملتی ضرور ہوں گی، لیکن قلم اگر کسی کے پاس ہوگا وہ روشنائی کہیں ہوگی انہی خانقاہوں میں ہوگی، ان بزرگوں کے تبرکات کہیں ملیں گے انہی کے پاس ملیں گے۔ ہماری روایات کے یہ امین ہیں، اس لیے میرے عزیزوں ان خانقاہوں کی ذمہ داری اب صرف دوہری نہیں 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے، 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ اب میں بڑے ادب سے آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اب تمہیں کیا میں سناؤں، آپ کو کیا سناؤں؟ آپ مرید ہیں، آپ مرید ہیں، میں یوں کہوں تب بھی گردن ہلاؤ گے، یوں کہوں تو بھی گردن ہلاتے رہو گے، لیکن میرے عزیزوں میں نے ایک معیار بتا دیا کہ آپ اپنی پوری زندگی اس کے قدموں کے پیچھے چلو گے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچائے گا، میرے نبی پاک کے اخلاق تک پہنچائے گا، وہ تمہارا پیر بھی ہے۔ میں یہاں پر مڑ کر کے یہ عرض بلکہ 10 گنا بڑھ چکی ہے، للہ، اللہ کے لیے اور رسول پاک کی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے ہزاروں نہیں کروڑوں کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، خانقاہوں کی طرف یہ تمنائیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا حکم آئے گا ہمارے لائق، کیا ہمارے لیے لائے عمل پیش کیا جائے گا۔ آج خانقاہیں اپنا کردار دوبارہ پیدا کریں، آج خانقاہوں کا جو اصل کردار تھا عشق رسول کا جام پلانا، یہ اٹھ جائیں، اور پھر لوگوں کی یہ جو آنکھیں ترس رہی ہیں اس جواب کو دیکھنے کے لیے
کہ इन बुरे हालात में हमारा कौन मावा व मलजा है। इंशाअल्लाह अज़ीज वक्त आएगा यहाँ के शहजादे बल्कि हर खानका के शहजादे उठेंगे और हमारे इस दीन पर आए हुए इन मुसीबतों का जवाब भी लेकर के आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आप देखें मैं इनसे ये बात अर्ज कर रहा था बारगाहों से, ये गुस्ताखी नहीं है बल्कि ये इल्म दोस्त हजरात है, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सज्जादा अगर कोई था तो वो शहीद करबला इमाम हुसैन। बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय है, शक है किसी को? दुनिया का, अरे जिसका बाप वलियों का सरदार हैदर कर्रार, जिसकी मां खातूने जन्नत हो और जिसके नाना नबियों का सरदार हो, उससे बड़ा सज्जादा कौन है? लेकिन देखें जब दीन पर कोई आफत आई तो वो अपने खानदान के 72 लोगों को लेकर मैदान में उतर आया था। बेशक बेशक उतर आया। हुसैन आजम ने अपना सर भी कटा दिया। ये एक अजीम मैसेज है कि खानकाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खानदान हर जमाने में अगर अपनी कुर्बानी देगा तो शरीयत मुस्तफा को बचाने के लिए देगा। बेशक बेशक, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज। हम मायूस नहीं है, ना उम्मीद नहीं है, आज भी इन आस्थानों से हमारी आस लगी है, वो दिन आएगा, जरूर आएगा इंशाअल्लाह। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज तुम्हारा वक्त है कल हमारा दौर आएगा बेशक बेशक, इंशाअल्लाह अज़ीज। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आखिर में मैं एक मैसेज ये दे जाना चाहता हूँ, मौलाना जुनैद साहब ने मुझे हुक्म भी दिया कि बारगाह महबूब इलाही की वसातत से यहाँ पर एक मदरसा भी कायम किया गया है, जामिया महबूब इलाही, जिसमें हिफ्ज़ व क़िराअत की तालीम भी हो रही है। दिल बाग बाग हुआ, वो भी सैयद फरीद निज़ामी साहब ने इस बेड़े को उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके बाजुओं में ताकत अता फरमाए। आज ये छोटा मदरसा होगा, कल इंशाअल्लाह अज़ीज इसकी शाखें इतनी बढ़ जाएंगी कि मुझे उम्मीद है कि हर जगह से खुशाचीन और इल्म के प्यासे अपनी तिश्नगाने उलूम यहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए आएंगे। एक तरफ शरीयत मुस्तफा की तालीम हासिल करेंगे और जब शाम को थकान होगी तो महबूब इलाही के कदमों से रूहानी ताकत हासिल करेंगे, उनके कदमों से रूहानी ताकत भी हासिल करेंगे। और ये रूहानी ताकत और शरीयत की ताकत का संगम बनकर जब यहां से एक आलिम निकलेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज वो हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।